اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 کا ہندسہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، خاص کر مراقبوں میں۔ ان 40 دنوں میں 19 طاق دن ہیں۔ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ ایک نفی ہے اور گننے میں نہیں آئے گا۔ 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 29، 31، 33، 35، 37 اور 39۔ یہ 19 تاریخیں، یہ 19 دن، یہ 19 طاق ہیں۔ اس کا اثر 3 دن بعد شروع ہوتا ہے اور آخری 3 دن پہلے اثر انداز ہو جاتا ہے۔ طاق یعنی نفی اسبات میں بدل جاتی ہے۔ 40واں دن کامیابی کا دن ہے، مستقل مزاجی، ہمت، لگن، شوق کے ثمر کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، کیونکہ 19 تاریخیں شمار ہو چکیں اور آخری 3 روز کی شماری 19 کا عدد ہے، اور یہ عدد اپنے آپ میں راز ہے۔ جو اس راز میں آ گیا وہ راز کو پا گیا۔ اس میں ایک دن جسمانی ہے اور ایک دن روحانی ہے۔ دونوں ہی دنوں کی کیفیات کو گہرائی میں اتر کر خود میں جذب کرنا ہے۔ اب تک ٹیلی پیتھی یا روحانی مشقوں کی جو بات ہوئی، اس سے آگے ایک قدم، وہ جو فوراً ہی اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی سننے کے دوران جو بات بتاؤں اس کو وہیں آزما لینا، تاکہ بات تم تک پہنچ جائے، ثابت ہو جائے، یقین ہو جائے، دل میں اتر جائے تو عمل شروع کر دینا۔ حیرت انگیز نتیجے دیکھنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ۔ ہر اس طاق تاریخ کے ساتھ ساتھ خاص کیفیات لاشعور میں شفٹ ہونے لگیں گی۔ روز بروز بیداری کی حالت میں اور خواب کی حالت میں نئے سے نئے منظر سے سامنا ہوگا۔ نہ گھبرانا، نہ ڈرنا، نہ پیچھے ہٹنا، ہمت رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ انسان کا ڈر جانا ایک فطری سا عمل ہے، مگر اس ڈر کی تیاری پہلے سے مائنڈلی طور پہ کر لی جائے تو خوف پہ قابو پانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو انسان کا ڈر جانا ایک فطری سا عمل ہے۔ عام انسان تو کیا، پیغمبر بھی اچانک سامنے آنے والی تبدیلی سے گھبرا اٹھے، کیونکہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ قرآن میں یہ بات واضح کی گئی تاکہ انسان سمجھ لیں اس حقیقت کو اور ثابت قدم رہ سکیں۔ ایک مثال وہ تھی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور گھر جانے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دیجئے۔ اور دوسری مثال، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لاٹھی اچانک حرکت میں آ گئی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورہ قصص آیت 31۔ اور یہ کہ اپنی لاٹھی ڈال دے، پھر جب اسے دیکھا کہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے تو منہ پھیر کر الٹا بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تو امن والوں سے ہے۔ تو انسان کا اچانک کسی تبدیلی کے ہونے پہ ڈر جانا فطری عمل ہے۔ اب ایسی اچانک حالت سے نبٹنے کے لیے اللہ پاک رہنمائی فرما رہے ہیں سورہ آل عمران آیت 159 میں۔ پھر جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب ارادہ اگر کر لیا کہ مراقبہ کرنا ہے، کوئی روحانی عمل کرنا ہے، کوئی ٹیلی پیتھی کرنا سیکھنا ہے، کسی بھی علم کو جو روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، انسان کے باطنی حواس سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سیکھنا ہے، تو پھر عمل شروع کرو اور بھروسہ اللہ پہ رکھنا، کیونکہ باطنی علوم میں
انسان کو ان تجربات سے سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری عام زندگی سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر گھبرا مت جانا، بھاگنا نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ رکھ کے ان کو دیکھتے جانا، جذب کرتے جانا۔ روحانی واقعات، مشاہدے کھلی آنکھوں سے تم لوگوں کو بھی اپنے مزاج اور حالات کے حساب سے نظر آئیں گے، ان سے گھبرانا مت۔ اللہ پاک نے خود کہہ دیا نا کہ جب ارادہ کر لو تو پھر اس پہ بھروسہ کرنا۔ جب راستہ ہی وہ چن رہے ہو جو عام مشاہدوں سے ہٹ کر ہے تو پھر ڈرنا ہی کیوں؟ یہ تو اس راستے پہ چلنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ تو طاق اعداد پہ قائم ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہوگا جو کچھ اس طرح سے ہوگا کہ جس بھی تاریخ سے اس عمل کو شروع کرنے کا ارادہ ہو تو وہاں کچھ اس طرح سے اپنی یادداشت کے لیے ٹائم ٹیبل بنے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ 40 میں کل 19 طاق ہیں۔ طاق نشانات کو بھی کہا جاتا ہے اور کھڑکیوں کو بھی کہا جاتا ہے، دریچوں کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو بالفرض مجھے میڈیٹیشن، ٹیلی پیتھی یا کوئی بھی روحانی مشق شروع کرنے کا ارادہ ہوا ہے تو میں کل سے اس کی شروعات کروں گی، اور کیونکہ ہم اس کیلنڈر کے حساب سے کام کرتے ہیں جو عیسوی ہے، اسلامی کیلنڈر، یعنی ہجری کی ڈیٹس کے ساتھ نہیں، چاند کی تاریخ کے ساتھ نہیں، تو 12 اکتوبر یعنی کل میں شروعات کروں گی اور میڈیٹیشن کا کوئی ایک وقت منتخب کر لوں گی، اور میں ترجیح دوں گی کہ وقت تہجد ہو، یعنی رات کے تقریباً 3 بجے سے میڈیٹیشن کی شروعات ہو۔ اور جو مسلم فالو کریں اس ٹائم ٹیبل کو، انہیں چاہیے کہ لازمی تہجد کی نماز بھی ادا کریں اور پھر اس عمل کو شروع کریں۔ اکتوبر 12 سے نومبر 20 تک میری یہ روٹین، یا یوں کہہ لیں کہ خود کی ٹریننگ کرنے کے لیے ٹوٹل 40 دن ہیں، جن میں 19 دن طاق کے ہیں۔ میڈیٹیشن میں اور روحانی علوم کے حصول میں ایک قوت بہت کار فرما رہتی ہے جسے قوت سماعت کہا جاتا ہے۔ انسان کے مائنڈ سے جو سب سے پہلی سینس ٹکراتی ہے کسی بھی عمل یا مشاہدے سے پہلے، وہ سینس ہیئرنگ کی ہے، سننے کی طاقت۔ اور اس سینس کو کیسے میڈیٹیشن میں کنٹرول کرنا ہے کہ باہر کی آوازیں بند ہو جائیں، تو اس کے لیے یہ مثال سمجھیے۔ اگر کسی نے آپ میں سے فضائی سفر کیا ہو تو ایک تجربہ ضرور ہوتا ہے کہ ٹیک آف یا لینڈنگ کے وقت کانوں میں تکلیف ہوتی ہے، کان بند سے ہو جاتے ہیں یا سیٹیاں سی بجتی محسوس ہوتی ہیں۔ تو یہ کیا حالت ہوتی ہے؟ کیونکہ ہوا کے دباؤ کا توازن بدل جاتا ہے۔ تو ہوائی سفر کی طرح روحانیت کا سفر بھی انسان کی ایک حقیقی فلائٹ ہے اس کی روح کی جانب۔ اب جو قوت سماعت، سننے کی طاقت باہر کی آوازیں سنتی ہیں، اس کو میڈیٹیشن کے وقت ایسا کیا کیا جائے کہ وہ جسٹ اندر کی آواز سن سکے۔ اس پہ مشق کی جائے، ریاضت کی جائے تو کافی وقت، کافی دن، کافی مہینے لگ سکتے ہیں، مگر اس کا ایک آسان حل میں آپ کو اب بتانے لگی ہوں جو کہ آزمودہ ہے، اور آپ میں سے جو چاہے ابھی یہ تجربہ کر کے اس کو آزما لے۔ روئی کا ایک بنڈل لے آئیں جسے کاٹن رول کہا جاتا ہے۔ اس کاٹن رول سے اس سائز کا کاٹن بال بنائیے جو آپ کے کان کے سوراخ میں فکس ہو سکے۔ اسے ڈپ کریے، ڈبوئیے مسٹرڈ آئل میں، یعنی جسے سرسوں کا تیل کہتے ہیں۔ پھر اپنے کان میں اس آئل میں بھیگے کاٹن کو رکھیے اور کسی کاٹن بڈ یا انگلی کی مدد سے اسے کانوں کے اندر کی طرف دبائیے، مگر احتیاط کے ساتھ، نہ کان میں درد ہو، نہ ہی کوئی تکلیف یا زخم آنے کا مسئلہ بنے۔ جب یہاں تک یہ عمل ہو جائے تو اس وقت میں اگر کوئی ان کانوں میں پڑی کاٹن بالز کو انگلیوں کی مدد سے زور سے دبائے تو باہر کی آوازیں یک لخت بند ہو جاتی ہیں۔
हवा का तवाज़ुन बदल जाता है। और अगर साथ सांस भी रोक लिया जाए कुछ देर को तो दिल की धड़कन, सांस की आवाज़ इस तरह सुनाई देती है जैसे खुले कानों से कोई बहुत करीब से वाज़िया बोल रहा हो। यहाँ तक कि उंगलियों के पोरों की नब्ज़ की धड़कन तक सुनाई देने लगती है और फिर अंदर एक समंदर के बहने की आवाज़ आने लगती है। ये अंदर की दुनिया है, रूह की दुनिया है, कैफियत की दुनिया है। अब मेडिटेशन के दौरान क्योंकि कानों पे उंगलियां रख के तो नहीं बैठना होगा, इसलिए इसकी जगह कानों पे कोई कपड़ा या कोई हेडफोन या कानों को इस तरह लपेट लिया जाए कि कान में ये कॉटन बॉल्स का दबाव रहे, जितना कि उंगलियों की मदद से दबा के रखा था। ध्यान एकदम से टारगेट पे फोकस हो जाएगा। कभी आप लोगों ने गौर किया कि सूफी लोग अक्सर अपने सरों को ढांपे रखते हैं? एक तो इससे ख्यालात का ज़ोर कम असर करता है। जो बाहर के 60,000 ख्याल परेशान करते हैं उनकी आमद व रफ्त कम हो जाती है और अंदर के हवास ज़िंदा रहते हैं, बेदार रहते हैं। और जो लोग खुदा की याद में मस्त रहते हैं उनका राब्ता अंदर की दुनिया से हो जाता है। वो अपने अंदर की आवाज़ों में ही किसी और ही दुनिया के सफ़र पे होते हैं, मस्त होते हैं, हस्त होते हैं। तो इस तरह से इस टाइम टेबल के साथ और कुव्वत समात का ज़ोर बाहर की दुनिया से तोड़ने के इस अमल के साथ जब ये ताक तादाद पूरी करते जाओगे तो हर दिन, हर गुज़रता दिन इसरार व रमूज से तुम्हें वाकफियत दिलाता जाएगा। इसके राज तुम पे खुलने लगेंगे। और याद रखना कि बहुत सी रुकावटें तुम्हारे रास्ते में आएंगी। कभी कोई वजह बन जाएगी कि तुम किसी दिन इस अमल में नागा करने पे मजबूर हो जाओगे। कभी और किसी किस्म की वक्ती हर्डल पैदा हो जाती है। तुमने मुस्तकिल मिजाज रहना है, इस अमल को पूरा करना है ताकि ये 40 दिन लगातार पूरे हो जाएं। और फिर तुम रंग देखना अपने नफ्स के, इस कायनात के और रूहानी जहान के। तो सबका भला, सबकी खैर। जीते रहो बहन भाइयों, बेटे बेटियों। अल्लाह कामयाब करे। फ़ी अमान अल्लाह। आमीन।